إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والكين فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كل نفس ذائقة الموت منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تمام قسم تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض السماء کے لیے ہیں، جس کی ہم تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کو پرورش اور پالنہار ہے، اور رب العالمین جو موت اور حیات کا مالک ہے،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مختلف حمد ثنا کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین اسلام میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ محترم حضرات، میں آج جمعہ خطبہ میں ایک ایسی حقیقت کی طرف رہنمائی کروں گا جو حق ہے، اٹل ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی جو آسمان تلے جتنے بھی مخلوقات اس دھرتی پر ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، چرند پرند ہو، یا پھر چونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جتنے بھی جاندار چیزیں زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر ہے، سب کو مرنا ہے، اور موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ اور موت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں خود دیکھ رہے ہیں، جو ہم سے پہلے بزرگ موجود تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ کچھ ایسے نوجوان جو ہمارے ساتھ چل پھر رہے تھے، چلتے پھرتے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کچھ بچے ایسے بھی تھے جو خود اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ چند مہینے اور چند دن اس دنیا میں رہے چلے گئے۔ یعنی کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کوئی انکار اس سے نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ سے غافل ہے، پھر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ذرہ برابر بھی انسان کے اندر نہیں ہے، جبکہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے کتنے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اور ان کے آخری منزل یعنی قبر میں پہنچا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر خوف ذرہ برابر نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو آگاہ کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہمیں چکھنا ہے، موت کا ذائقہ تمام مخلوق کو چکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن آج ہم بالکل دلیر ہیں، ڈر خوف نہیں ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، موت کے فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موت کے فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے آگاہ کیا موت کے متعلق۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، جس سے فرشتے کی ایک آنکھ پھٹ گئی۔
فرشتے واپس ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ آپ ایسے بندوں کے پاس بھیج دیا مجھے جو مرنا نہیں چاہتا ہے اور میری آنکھ کو بھی پھوڑ ڈالی۔ اللہ رب العالمین نے آنکھ کو بالکل صحیح سلامت کر دیا، دوبارہ پھر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ بیل کے پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور جتنے اس کے ہاتھ تلے رواں آئے گا مزید ان کی زندگی 1 سال کی ملے گی۔ اب اندازہ کیجئے اگر بیل کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھی جائے کتنی رواں آئے گا اس کے ہاتھ کے نیچے، مزید 1 سال کی زندگی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت ہے۔ کہا اس سے بہتر ہے کہ ابھی ہی مر جائیں گے، موت تو آنی ہی ہے، چھٹکارا ہے ہی نہیں، تو بہتر ہے مر جائیں گے۔ تو موت یہ نہ انبیاء کرام کو چھوڑا ہے، نہ صحابہ کرام کو چھوڑا ہے، نہ بعد میں آنے والے بزرگان دین کو چھوڑا ہے، اور ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر ہم کس غفلت میں ہیں، کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ڈر خوف نہیں ہے کہ اب ہماری زندگی 35 40 50 سال گزر چکی ہے، 10 سے 15 سال کی زندگی بچی ہے، ان کے باوجود ہمارے اندر اتنے عقل اور اتنے گھمنڈ ہے کہ ہم رب کے سامنے جھکنا نہیں چاہ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ عقل یہ گھمنڈ کس کی؟ کیوں یہ عقل اور گھمنڈ شیطان نے کیا تھا؟ رب نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، انہوں نے عقل اور گھمنڈ دکھلائی، رب نے اسے ذلیل کر کے دنیا میں بھیج دیا، اور آخرکار وہ جہنم میں شیطان جائے گا۔ تو ہمارے اندر یہ عقل یہ گھمنڈ غرور ہمارے گھمنڈ کہاں لے کے یہ جا رہی ہے؟ ہم رب کے پاس جھکنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کتنی زندگی بچی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے اس زندگی کا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی ممبر پر کھڑے ہیں، رب کا حکم ہوگا ممبر سے بھی نہیں اتر پائیں گے۔ آپ دیکھے بھی ہوں گے بہت سے ایسے کہ خطبہ دے رہا نماز پڑھا اس کے درمیان اللہ کے پیارے ہو گئے۔ بہت سے آپ دیکھے ہوں گے روڈ پہ موٹر سائیکل لے کے چڑھ رہے ہیں، فوراً اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، فوراً وہیں سے اللہ نے اٹھا کے لے چل گیا۔ موٹر سائیکل کہاں، اس کے دھڑ کہاں ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ان کے باوجود ہمارے اندر یہ اکڑ یہ گھمنڈ موجود ہے، جبکہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہتر ہے کہ ابھی ہی موت ہو جائے، جب موت آنی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور میرے لب کے درمیان میں تھے، یعنی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ موت کی بڑی سختی ہے، موت کی سختیاں ہیں۔ اس کے بعد کہ اللہ رفیق الاعلیٰ، یعنی اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ میں پہنچا دو۔ موت کی سختیاں کو اگر آپ دیکھیں گے، آپ کو دیکھنا ہے اپنے جو دل جو پتھر ہو چکا ہے اس پتھر کو آپ کو موم کرنا ہے، تو آپ مرنے والے انسان کے پاس آپ بیٹھ جائیں جس کی روح پرواز ہونے والی ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس میں سے روح نکلتی ہے اس وقت
اس انسان کیسا تڑپتا ہے، چیختا ہے اور چلاتا ہے، اس سے آپ کے دل جو پتھر ہو چکا ہے موم ہو جائے گا۔ کبھی کبھی آپ جا کر بیٹھ جائیں، جو اللہ کے پیارے ہونے والے ہیں اس کے پاس، آپ کو احساس ہوگا کہ موت کیا چیز ہے۔ موت کے متعلق دو طرح کے نقشہ کھینچا ہے۔ جیسے ہم انسان، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی اخلاق مند ہے، کوئی غیر اخلاق مند ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ نیک انسان بد انسان برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نیک روح اور بد روح دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ نیک روح جو ہے، جب ملک الموت اس کے پاس روح لینے کے لیے پہنچتا ہے تو آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں وہ جنت کے کفنوں میں سے بہتر کفن کو لے کر پہنچتے ہیں، جس سے خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، اور وہ فرشتے آ کر کچھ دور بیٹھے ہوئے رہتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں، اور موت کے فرشتے ملک الموت علیہ السلام جو آتے ہیں، وہ نیک روح جو انسان ہے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اے نیک روح تو چل اللہ کی طرف، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ وہ روح فوراً جسم سے نکلتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ ایک گھڑا ہو، پانی اس میں بھرا ہوا ہو، اور اس میں سے ایک قطرہ نکل جائے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے نیک روح کے جسم سے نیک انسان جو ہے اس کی روح فوراً، فرشتے جو ہی کہتا ہے فوراً باہر نکلتا ہے، اور جو ہی ملک الموت کے ہاتھ میں روح پہنچتے ہی فوراً جو فرشتے دور میں بیٹھے وہ نزدیک آ جاتے ہیں، اور اس کو جنت سے جو کفن لے کر آئے خوشبودار، اس میں اسے لپٹ کر آسمان کی طرف چل جاتے ہیں۔ جو ہی پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں وہاں تمام فرشتے ان کے استقبال میں موجود ہوتا ہے، تمام فرشتے اس کے استقبال کے لیے موجود ہوتا ہے، اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے، اور کہتا ہے یہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ کس کا روح ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے، فلاں کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان کی یہ روح ہے۔ فرشتے ان کے لیے استقبال کرتے ہیں، پھر وہ دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اس طریقے سے وہ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین موجود ہے، اور وہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے ان کے روحوں کو لکھ دو کتابوں میں۔ وہ کتاب کیا ہے؟ علیین اور سجین۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے اس سے وعدہ کیا، اس نے اسے زمین کی طرف بھیج دی جائے، کیونکہ میں نے اسے وعدہ کیا کہ اس مٹی سے میں نے اسے بنایا ہوں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ میں نے اس کو مٹی سے بنایا اور پھر مٹی میں لے جاؤں گا اور پھر اسی مٹی سے تیار کروں گا، اس لیے میں نے وعدہ کر دیا، اس لیے دنیا میں اسے بھیج دیا جائے قبر میں۔ تو یہ نیک روحوں کا حالات ہے۔ بد روحوں کے متعلق کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بد روح کے لیے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ملک الموت بھی پہنچتے ان کے روح کھینچنے کے لیے، ملک الموت اس کے سر کے سامنے موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے اے ناپاک روح، ناپاک جسم میں پلنے والے روح نکلو۔ روح جسم کے اندر ادھر ادھر
دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے بکری کے گوشت کو آگ کے اوپر لوہے میں دے کر پکایا جاتا ہے، اگر وہ گرم نکالا جائے تو کچھ سہولت ہے، ٹھنڈے ہونے کے بعد نکالنے کے بعد کس طریقے سے وہ نکلیں گے، کچھ اس لوہے کے اندر رہ جائیں گے، کچھ ہاتھ میں باہر نکلیں گے۔ اسی طریقے سے بدروح انسان جو دنیا میں برکردار، رب کے ڈر خوف جس کے اندر نہیں ہے، کبھی رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے بدروح کو متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچ کر بتایا کہ جب فرشتے ملک الموت اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اپنے روح کو نکالو۔ کوئی انسان کے پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے، خود اپنے ہاتھ سے طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس کو کھینچ کر نکال لے، دوسرے بھائیوں کو مدد کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں فرشتے اس بد انسان سے کہہ رہا ہے اپنے روح کو نکالو، اور جو ہی کہتا ہے روح کو نکالو، پورے جسم کے اندر روح دوڑتی ہے، تڑپتی ہے، وہ جسم کے اندر سے نکلنا نہیں چاہتی ہے وہ روح۔ فرشتے مجبوراً اسے پکڑ کر کھینچ کر کے باہر نکلتا ہے، جس سے اس کے جسم چھلی چھلی ہو جاتا ہے، جو انت ہے وہ انت اندر کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جو بھی چیزیں سارے کے سارے ٹکڑے پورے بن جاتے ہیں، اور اس کے جسم سے کھینچ کر کے باہر نکالتے ہیں روح کو۔ یہ بد روحوں کو نقشہ کھینچ کر بتایا اللہ رسول اللہ نے، جو رب کے سامنے کبھی جھکنے کے لیے آتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، ڈر خوف نہیں ہے، ہمیشہ اپنے عیش و عشرت میں ہے، اتنے مگن ہے کہ اپنے اولاد، اپنے بیوی بال بچے کے لیے مال و دولت جمع کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول فرمایا جو اپنے ہاتھ سے تم نے خرچ کریے تمہارے لیے ہے، بعد جو مال و دولت بچا ہے وہ تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے وارث کے لیے، تمہارے کوئی حق نہیں اس کے اوپر۔ جس کے لیے ہم رب کے گھر کو چھوڑے اور اس میں مگن ہے، لگے ہوئے ہیں دن رات تاکہ کچھ ہم جمع کر کے جائیں، لیکن زندگی بچی کتنی ہے؟ 50-60 تو گزر چکا ہے، کسی کا 40، کسی کا 30 پار کر چکا ہے، زندگی بچی کہاں ہے؟ اب کہاں جائیں گے؟ آخر کار وہی معاملہ ہوگا، گھسٹتے پھسٹتے کسی طریقے سے ہم مسجد آئیں گے، نہ ہمارا پیشاب پیخانہ نہ ہوا کنٹرول رہ سکتا ہے، اس وقت کہیں گے میرے تو کوئی کنٹرول ہی نہیں، مسجد میں ہم جا کر کیا کریں؟ جس وقت کنٹرول تھا اس وقت آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر ہی نہیں پائے، بڑھاپے میں کہاں کنٹرول کر پائے گا؟ آپ تو فری ہو چکا ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین بد روحوں کو یہ نقشہ کھینچ کر بتایا ہے کہ انسان 2 طرح کے ہیں، اور ان کے فرشتے بھی 2 طرح کے روح لینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ جب اس کی روح نکلتی ہے، فرشتے جب ملک الموت لے لیتے ہیں تو جو باہر بیٹھے ہوئے دور میں بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں فوراً وہ حاضر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس کے روح لے کر اللہ کی برگاہ میں پہنچنا ہے۔ فرشتے جو ہی آتے ہیں اس کے پاس کیا ہے؟ جہنم کی ٹاٹ۔ وہ ٹاٹ کیا ہے؟ جہنم کی ٹاٹ وہ کیا ہے؟ جہنم کی ٹاٹ وہ آگ کے شعلے سے بنے ہوئے کانٹے دار کفن ہے۔ کانٹا چھپ جائے تو ماں باپ کرتے ہیں، چلاتے چکتے ہیں، لیکن وہ کانٹے دار ٹاٹ لے کے فرشتے موجود ہیں، اور جو ہی روح نکالتا ہے فرشتے فوراً اسے اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اس ٹاٹ والے میں فوراً لپٹ دیتے ہیں اور لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جو ہی لپٹ کر نکلتے ہیں اس کی جسم سے، اس کی روح سے بدبو پھیلتی ہے، بدبو پھیل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کوئی جانور اگر مر گیا ہو، جیسا اس جانور سے بدبو پھوٹتی ہے اسی طریقے سے بد روحوں کے جسم سے جو روح نکلتی ہے اس روح میں بدبو پھوٹتی ہے، اور فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جو ہی آسمان کی طرف جاتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہ فلاں بن فلاں ہے۔ کہا کس کے جسم میں بدبو آ رہی ہے؟ ایسے روحوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آسمان میں۔ آخر کار پھر اسے زمین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔
کہا اس کی جگہ سجین میں، زمین میں سب سے نیچے طبقے میں ہے، اسے لوٹا دیا جائے زمین کی طرف۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ہم انسانوں سے وعدہ کیا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا اور اسے مٹی میں لے جائیں گے اور پھر مٹی سے قیامت کے دن اٹھائیں گے اور حساب و کتاب لیں گے، اس لیے اسے لوٹا دیا جائے۔ اور جو ہی اب قبر کی طرف لوٹائے گئے تو قبر میں فرشتے موجود ہیں، قبر میں فرشتے موجود ہیں۔ وہ قبر، اللہ کے رسول فرمایا کہ پہلی جو رات قبر میں گزرتی ہے، مت پوچھیے، پہلی رات وہ اندھیری، اوپر سے پوری مٹی ڈالی ہوئی، فرشتے خوفناک شکل میں حاضر قبر میں موجود ہیں۔ اب دنیا میں جو 50-60 سال زندگی گزارے ہیں، اب اس کے متعلق آپ سے پوچھو۔ پہلے تو ایمان کے متعلق پوچھا جائے گا، نماز، ایمان کہاں ہے، کس جگہ ہے، کس کے اوپر ایمان لائے، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام تو جانتے ہی نہیں، اسلام میرا نام ہے لیکن ہم اسلام جانتے ہی نہیں، اسلام کیا چیز ہے؟ کیا ہم جواب دیں گے؟ بے بس ہو جائیں گے۔ اور وہ پہلی رات جو قبر کے اندر گزرے گی، اللہ کے رسول فرمائے پہلی رات جو قبر میں گزرے گی، پہلی رات وہ جو قیامت کے دن جس رات گزرے گی اس میں قیامت ہوگی، اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ رات کیسے گزری ہے۔ بڑا خوفناک وقت ہوگا اس وقت، جس طریقے سے قبر میں خوفناک ہے، سارے لوگ جاتے ہیں، وہاں سے ہم واپس چلے آتے ہیں، تنہا وہ قبر میں موجود ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کے جو عمل کر کے گئے ہوں گے وہی آپ کا وہاں قبر میں کام آئے گا۔ یہیں پہ اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو بر الہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا گو بر الہ ہم تمام مسلمانوں کو موت کی سختیوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا۔